سبق نمبر 134 سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 127 تا 129۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا چھوڑ دے گا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد مچائیں، فی الارض، زمین میں، ویذرک، اور چھوڑ دے وہ تجھے، وآلہتک، اور تیرے معبودوں کو، قال، کہا اس نے، سنقتل، جلد قتل کروا دیں گے ہم، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور زندہ رہنے دیں گے ہم، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وإنا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، زور والے ہیں۔ پوری آیت۔ فرعون کی قوم کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد مچاتے پھریں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا، ابھی ہم ان کے مردوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم ان پر زور آور ہیں۔ قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، لقومہ، اپنی قوم کو، استعینوا، مدد مانگو تم، باللہ، اللہ کی، واصبروا، اور صبر کرو تم، ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کی ہے، یورثها، وارث بناتا ہے وہ اس کا، من، جس کو، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور انجام کار، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ پوری آیت۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر بھی کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام بخیر تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ قالوا، کہا انہوں نے، اوذینا، اذیت دیے گئے ہم، من قبلی، پہلے، ان تأتینا، کہ آیا تو ہمارے پاس، ومن بعدی، اور بعد، ما، اس کے جو، جئتنا، آیا تو ہمارے پاس، قال، کہا اس نے، عسیٰ، قریب ہے، ربکم، تمہارا رب، ان یہلکا، کہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور خلیفہ بنا دے تمہیں، فی الارض، زمین میں، فینظر، پھر دیکھے وہ، کیف، کس طرح کا، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ پوری آیت۔ وہ بولے، ہمیں تو تیرے آنے سے پہلے بھی اذیتیں دی گئی ہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اس نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت دے دے، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔ سورۃ الاعراف کے 15ویں رکوع میں درج 3 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 127، وقال الملأ من قوم فرعون سے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ تک فرمایا، فرعون کی قوم کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد مچاتے پھریں اور وہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا، ابھی ہم ان کے مردوں کو قتل کرتے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم ان پر زور آور ہیں۔ یعنی سرداروں نے فرعون کو جھنجھوڑا
کہ حکومت سمیت ساری قوم کو اصل خطرہ تو موسیٰ اور اس کی قوم سے ہے۔ جناب صرف جادوگروں پر بڑھاس نکالتے جا رہے ہیں۔ جادوگروں نے بھی تو موسیٰ کی وجہ سے ہی مذہب بدلا ہے، ساتھ ہی موسیٰ کی قوم کے پرپرزے بھی نکل آئے ہیں، اور اب تو ہمارے قبطی قومی بھائی بھی دھڑا دھڑ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ گئے ہیں۔ یہ سلسلہ نہ رکا تو ملک فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا، بغاوت ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر کرنا ہے تو موسیٰ کا کچھ کریں، جس نے علل اعلان بادشاہ کی اور بادشاہ کے معبودوں کی بندگی چھوڑ رکھی ہے۔ موسیٰ کی قوم بھی اگر موسیٰ کے پیچھے چل پڑی تب بھی یہ ملک ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بقول مفسرین، فرعون بذات خود گائے کا پجاری تھا، اس کے علاوہ ستارہ پرست بھی تھا، ساتھ ہی وہ اپنی مورتیاں مختلف مندروں میں رکھ کر قوم سے ان کی پوجا کرواتا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ان تمام معبودوں سے بڑا معبود ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے عصا سے اس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی صورت بھی موسیٰ کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب کی بار بھی سرداروں کا غصہ گلہ دور کرنے کے لیے طاقت کے بل بوتے پر اس نے بنی اسرائیلیوں کے صرف مرد حضرات کو مارنے کا اعلان کیا، مگر موسیٰ کا نام پھر بھی نہیں لیا۔ سکیم یہ تھی کہ جب مرد ہی نہیں رہیں گے تو موسیٰ خود بخود کمزور اور ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور اس نے سرداروں کو یہ بھی تسلی دی کہ تمام حالات ہمارے قابو میں ہے۔ در حقیقت یہ ارد گرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں جو سربراہ مملکت سے صرف اپنی کرسیاں اور اپنے منصب بچانے کے لیے ایسے غلط فیصلے کرواتے ہیں جن کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ خاص کر اصلاحی کرداروں کی پشت پر کھڑے عوام کو جب دہشت گرد اور فسادی قرار دے کر پکڑنا اور مارنا شروع کر دیں تب تو قدرت بھی انتقام پر اتر آتی ہے۔ پہلا قتل عام حضرت موسیٰ کی پیدائش کو روکنے کے لیے تھا، جب نجومیوں نے خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فرعونی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اس وقت 90,000 بچہ قتل کروا دیا گیا تھا۔ اب یہ دوسرا قتل عام ہونے جا رہا تھا تاکہ اقتدار کسی طرح بچ جائے۔ پہلے بھی قوم موسیٰ نے یہ مصیبت جھیلی اور اب پھر اس اعلان سے حد درجہ پریشان ہو گئی، لیکن قدرت نے پہلے بھی ساری تدبیروں کو ناکام بنا کر فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کر دکھائی۔ اب پھر قدرت کے کرشمے رونما ہونے والے تھے۔ یہ بھی قدرت نے دکھلانا تھا کہ بنی اسرائیل پر مصیبتیں بھی ان کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ تھیں۔ اب بھی اگر یہ قوم نہ سدھری تو مزید مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں۔ آیت نمبر 128، قال موسیٰ لقومہ استعینوا سے والعاقبۃ للمتقین تک۔ فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر بھی کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام بخیر تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یعنی سرداروں کے اکسانے بھڑکانے پر فرعون نے حکومت بچانے کے لیے جوں ہی بنی اسرائیلی مردوں کے قتل عام کا اعلان کیا تو بنی اسرائیلی جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے کہ اب کیا بنے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قدر بڑی مصیبت کا کوئی مادی حل نہیں بتایا، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنے کا کہا، اور بتا دیا اللہ کی مدد صبر کرنے پر ہی آتی ہے۔ ساتھ ہی یہ اشارہ بھی دے دیا کہ زمین پر اقتدار کی منتقلی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اقتدار اگر اللہ کی فرما برداری میں ملے تو یقیناً دنیا آخرت میں اس کا انجام بہتر ہوگا، ورنہ نہیں۔ آیت نمبر 129، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا فینظر کیف تعملون تک۔ فرمایا وہ بولے ہمیں تو تیرے آنے سے پہلے بھی اذیتیں دی گئی ہیں اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ اس نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت دے دے، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو۔ یعنی فرعون کی طرف سے قتل عام کے اعلان نے بنی اسرائیلیوں کو اس قدر دکھی کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع کرنے اور نصیحتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، الٹا شکوے شکایتیں کرنا شروع ہو گئے کہ ہم تو ہمیشہ تکلیفوں میں ہی رہے ہیں،
بقول مفسرین، موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور بعد والی تکلیفوں سے مراد پہلے فرعونی آدھا دن ان سے اپنی نوکریاں کرواتے تھے، باقی آدھا دن انہیں کمائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، بعد میں پورا دن کام لینے لگ گئے، یا پہلے گارا مٹی خود دے کر اینٹیں بنواتے تھے، بعد میں گارا مٹی بھی انہی سے لینے لگ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش والا قتل عام انہیں ابھی بھولا نہ تھا کہ پھر قتل عام کی باز گشت گونجنے لگی، چونکہ دونوں مرتبہ قتل عام کی وجہ بھی موسیٰ علیہ السلام ہی بنے تھے۔ خیال تھا کہ پہلے تو یہ مصیبت اس امید پر برداشت ہو گئی کہ کوئی پیغمبر ہی آ کر ہمیں اس ظلم سے نجات دلوائے گا، مگر اب تو حضرت موسیٰ خود موجود ہیں، پھر بھی حالات اگر نہیں بدلتے تو یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ ان کی اپنی غلط روش تھی، جس کی طرف ان کا دھیان بالکل نہ تھا۔ جتنا وہ نکلنے کی جستجو کرتے اتنا ہی وہ پھنستے جا رہے تھے، مگر خدا کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے۔ گویا یہ معلوم تھا کہ زندگیاں اجیرن ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے تھے کہ کیوں اجیرن ہیں۔ پھر بھی اللہ مہربان نے بنی اسرائیلیوں پر احسان کرتے ہوئے ان کی آزادی کا مشن سونپ کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، جنہوں نے بڑی واضح امید دلائی کہ اللہ کی مدد اب زیادہ دور نہیں، ظالم دشمن کی ہلاکت یقینی ہے۔ اس کے بعد زمینی خلافت کا وعدہ بھی ہے، تاکہ اللہ جانچے کہ اب یہ اقتدار میں آ کر کیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا جس طرح آزمائشوں اور مصیبتوں میں صبر اور تقوی دیکھا جاتا ہے، اسی طرح سلطنت و اختیار دے کر بھی شکر اور تقوی ہی دیکھا جاتا ہے، کہ بعد والے پہلوں کی ہلاکت سے عبرت پکڑ کے نیک رہتے ہیں، یا پھر یہ بھی انہی کی طرح بالکل غافل رہ کر بدکرداریاں ہی کرتے ہیں۔